اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو وظیفہ لایا ہوں وہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت، ایک تسبیح، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اس یقین کے ساتھ کریں، اور یقین کریں کہ اس عمل کے کرنے سے جو ہے آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، مال کے حوالے سے ہے، اولاد کے حوالے سے ہے، کاروبار کے حوالے سے ہے، کوئی بھی بڑا سے بڑا کام رکا ہوا ہے، کوئی بڑے سے بڑی پریشانی ہے، کوئی بھی بڑی سے بڑی جو ہے مشکل ہے، کوئی بڑی سے بڑی حاجت، ہر قسم کی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ درکار ہے، تو انشاءاللہ یہ سورۃ فاتحہ جو کہ جس کی احادیث میں بھی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے، سورۃ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وہ آیت ہے جو کہ اس کی ایک تسبیح پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے جو میں نے آپ کو پہلے تمام مسائل بتائے ہیں، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے ظاہر ہے آپ کے مسئلے بھی حل ہوں گے، ظاہر ہے آپ کی تقدیر بھی بدل جائے گی۔ اور بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بہت ہی جو ہے اہم وظیفہ ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں سے کچھ بھی چیز مس کرنے سے اس وظیفے کا جو ہے وہ اثر، یا جیسے میں بتا رہا ہوں اگر آپ اس میں سے اسکپ کر جائیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایاک نعبد، اس یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی تمام حاجات، آپ کی تمام مشکلیں، آپ کی تمام تقدیریں بدلنے والا ہے۔ اور صحابہ اکرام پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی مشکل وقت آئے، لیکن انہوں نے اللہ پر توکل کیا۔ اللہ پر توکل جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کرنے سے اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل ایسے کریں جیسے صحابہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تو انہوں نے اللہ پر توکل کیا، اور اللہ نے جو ہے ان کو آگ میں سے کیسے جو ہے بچایا، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصیبتیں کافروں نے جو ان پہ ڈھائیں اور جو مظالم ان پر ڈھائے، انہوں نے اللہ پر توکل کیا اور اپنی جو ہے وہ اس میں کامیاب رہے۔ اور جو ہے اللہ پر توکل جو ہے، اسی طرح جو آپ اگر صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم اپنی زندگیوں میں ایسا توکل پیدا کر لیں تو یقیناً ہماری تقدیر بدلے گی اور ہمارے تمام دعائیں قبول ہوں گی، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ اسی طرح جو ہے یہ واقعات جو چھوٹے چھوٹے، یہ صرف اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنا عرصہ بیمار رہے اور اس کے بعد ان کو شفا ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی اللہ پر توکل کیا، اتنی مشکل سے جو ہے اس بیماری کو سہا، لیکن اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین جو ہے وہ آخر دم تک انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ رکھا کہ اللہ ہی میری مشکل آسان کر سکتا ہے اور اللہ ہی میری مشکلات دور کر سکتا ہے۔ نا امیدی جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ہم مسلمانوں کو اللہ پر توکل سب سے پہلے جو ہے اور اس یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں کہ اللہ ہی میری تمام حاجات اور میری تمام مشکلات، جیسے بھی جو ہے تمام حاجات اور میری تمام مشکلات سننے والا ہے۔ وہ آپ کو جس حال میں رکھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے شیخ سعدی جب مسجد سے نکلے
تو ان کی جوتا کسی نے اٹھا لیا. جب تھوڑا سا پیدل وہ آگے چلے تو آگے انہوں نے دیکھا کہ جو ہے ایک شخص کی جو ہے ٹانگیں نہیں تھیں. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یا اللہ، میں تیرا بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ٹانگیں تو سلامت ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو ہے آپ ہر حال میں شکر ادا کریں، اور ہر حال میں جو ہے سورۃ فاتحہ کی جو ہے احادیث میں بھی اور قرآن پاک میں بھی اور اس سورت کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے. تو اس وجہ سے اس یقین سے اس عمل کو کرنا ہے، تو انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ یہ پاورفل عمل، یہ پاورفل وظیفہ سورۃ فاتحہ کی ایک آیت ہے جو کہ آیت نمبر 4 ہے، اور اس آیت کی ایک تسبیح انشاءاللہ وہ کام کر جائے گی جو آپ کی تقدیر کو بدل دے گی. اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. دن میں کسی بھی نماز کے ساتھ 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے، اور اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لینا ہے. میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت نمبر 4 ہے سورۃ فاتحہ کی. کسی بھی نماز کے ساتھ اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس آیت کو پڑھ کر جو ہے اس سے پہلے آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہی میری تمام پریشانیاں، میری تمام تقدیریں بدلنے والا ہے، اور میری تمام پریشانیاں دور کرنے والا ہے. اس حوالے سے کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اولاد کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، نہ اولاد کی نافرمانی کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، اولاد نہیں ہے، غرض کے کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، آپ کے ہاں کو مالی معاملات مشکلات ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں مشکل اڑے آ جاتی ہے، کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت یا کوئی بھی مقصد، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام جس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں اس حوالے سے رکاوٹ پیدا ہو، اس عمل کو جو ہے آپ نے جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس عمل کو آپ نے زندگی کا اگر معمول بنا لیں تو اس سے بہتر جو ہے اور کوئی نہیں ہے. نہیں تو کم از کم آپ 21 دن اس عمل کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غائب سے مدد فرمائیں گے، آپ کی حاجات بھی پوری ہوں گی. جو بھی آپ کا من میں جو بھی حاجت ہے اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں دعا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے گا، اور انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کی برکت سے، سورۃ فاتحہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدلے گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل وظائف اور اسلام کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. میں انشاءاللہ ایسی ہی ویڈیو آپ لوگوں کی لاتا رہوں گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.